بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیں اس میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کو وہ قبول کریں اور ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں ایسا رمضان عطا فرمائیں کہ جو ہماری زندگیوں کا بہترین رمضان ہو. انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. میں پہلے پوچھ لوں تھوڑا سا کہ کیا وائس بالکل کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اور انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے پہلے پارے سے. اور پیٹرن جو ہے دورہ قرآن کا اس طرح ہوگا کہ شروع میں ہمارا کوئی ایک ایگزیکٹ ٹارگٹ نہیں ہوگا کہ جس کو ہم فالو کریں، اور روزانہ ایک پارہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہم جتنا بھی کر پائے 2 آورز میں ہم انشاءاللہ 2 آورز میں اس کو کور کریں گے. اور شروع کے جو پارے ہیں ان میں عموماً ذرا زیادہ وقت لگا کرتا ہے، اور پھر بعد میں وہی جو ایک ریپیٹیشن آتی ہے جو قرآن میں، تو وہاں سے پھر آپ کا وقت کور ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 27 یا 28 رمضان تک ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کا دورہ ختم کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے لیے جو ترجمہ ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ احسن الکلام کا ترجمہ ہے، اور جس کو کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے تحریر کیا ہے. ہم بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ اب اس کو شروع کر لیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے.
یہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی تعریف فرمائی ہے، جو کہ اور کسی سورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یہ جو 7 آیات ہیں بار بار دہرائی جانے والی، جو نماز میں دہرائی جاتی ہیں، جن کے بغیر نماز کی کوئی رکعت پوری نہیں ہوتی، وہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور پھر اس سے ایک نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا، یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اور فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہمارے لیے اور کیا کیا خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا، تو وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی، یعنی یہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن مجید کا سورۃ الفاتحہ، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ابھی ہم اس کی ذرا مختصر سی شرح کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیوں اتنی افضل ہے، اس کی افضلیت کے اسباب کیا ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خود ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو کس طرح سے مانگنا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا گیا ہے، ام الکتاب، سورۃ الشفاء، سورۃ الرقیہ، سورۃ الصلاح اور سورۃ الدعاء بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بڑا ہی ایک ایفیکٹو دم بھی ہے، اور اس سے مریضوں پر دم کرنا چاہیے، اور کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا جو ہے وہ بذات خود انسان کی پروٹیکشن کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ام القرآن یعنی فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل فرمائی ہے اور نہ ہی انجیل میں۔ اور اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ الفاتحہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ کھولنے والی ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے قرآن کھل رہا ہے، ہمارے سامنے قرآن کھل رہا ہے، اللہ کی کتاب کھل رہی ہے۔ اب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور اللہ کا نام جو ہے وہ بذات خود بابرکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ہستی۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو رب ہے عالمین کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بذات خود بابرکت ہیں، اور اللہ کے نام سے جس چیز کی بھی ابتدا کی جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعمال میں جو کثرت تھی وہ بسم اللہ کی تھی۔ آپ کوئی بھی کام، آپ بستر سے اٹھتے ہوئے بسم اللہ کہتے، آپ چٹکنی لگاتے ہوئے بسم اللہ کہتے، آپ دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ کہتے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے، جیسے ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ ایسے کر کے انسان کرتا ہے، سی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح سے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانا بابرکت ہو جاتا ہے، تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرے
یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کھانے میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کتنی ایک خطرناک بات ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھنی بھول جائیں یا آپ اگر جان بوجھ کر نہ پڑھیں بسم اللہ، بھول جائیں تو جب یاد آئے تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے بسم اللہ تو اس کھانے میں آپ کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے، نہ پھر وہ کھانا بابرکت ہوتا ہے، نہ وہ نیوٹریٹو ویلیو رکھتا ہے، اور نہ ہی انسان سیر ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور 2 لقموں میں سارا کھانا کھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کفایت کر جاتا، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لیا کرے، اور پھر اگر درمیان میں آپ کو یاد آئے تو پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور یا پھر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ پھر اسی طرح سے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھیں تو آپ کو جو شیاطین جو ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، وہ آپ کے لیے ایک پردہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بابرکت نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 اور صفاتی نام ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے انفینٹ نام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ناموں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن ناموں کو اپنے نام کی سبسٹیٹیوشن کے لیے پسند فرمایا ہے کہ اللہ کی جگہ وہ نام آئے، جیسے الرحمن علم القرآن، اللہ کی جگہ کوئی اگر نام آنا ہے تو وہ کون سا آیا ہے؟ الرحمن، اور اسی کے ساتھ الرحیم۔ یہ 2 نام جو ہیں ان سے سورۃ الفاتحہ یا اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کی ہر سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ وہ انٹروڈکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو اللہ ہمیں کروا رہے ہیں کہ میں بڑا رحمان ہوں اور بڑا رحیم ہوں۔ رحمان جو ہے یہ بہت ایک دونوں ہی سپرلیٹو ڈگری کے یہ ہیں، لیکن رحمان کا جو معنی ہے وہ بنتا ہے کہ جوش کے ساتھ رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بڑی جوش کے ساتھ اور بڑی وسیع رحمت کے ساتھ۔ اور الرحیم میں مسلسل کنٹینیوس رحمت کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ بلیور ہے چاہے وہ بلیور نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، لیکن رحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان پر ہوں گے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ہوتی ہے تعریف، اور یہ عموماً ہم جو زبان سے تعریف کرتے ہیں، اپنے قول سے جو تعریف کرتے ہیں وہ حمد کہلاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے حمد کا لفظ شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شکر کے طریقے جو ہیں وہ اور زیادہ براڈ ہیں، قولی حمد سے بھی زیادہ براڈ ہیں، اور وہ قول میں بھی شکر، فعل میں بھی شکر، اور دل سے بھی شکر، قولی، عملی، قلبی، تینوں طرح سے انسان اپنے جسم، اپنی روح، اپنا ہر ٹینجبل، اپنا ہر انٹینجبل ایسپیکٹ، اپنا ہر حسی ایسپیکٹ، اپنا ہر معنوی ایسپیکٹ، ہر ایسپیکٹ سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو احسن تقویم کے لیول پر لے کر گیا، پھر اس کو ترجیح دی، اس کو فوقیت دی، اس کو پرائرٹائز کیا دنیا کی ہر مخلوق کے اوپر، تو اللہ پھر اس کو اس دنیا میں لا بسایا، پھر اس دنیا میں اس کے لیے ہر اس کی ضرورت کی چیز، ہر وہ فطرت کی مانگ اس کی پوری کر دی۔ اور یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو حسی چیزیں ہیں، پھر معنوی اور روحانی اس کے سارے جو پورے کیے تقاضے، انبیاء کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر، اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور اس دنیا میں قرآن کو بھیج کر،
سو اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اور اس لیے کہ جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہیں، چاہے وہ روحانی نعمتیں ہیں، ہر چیز جو ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے تو ملی ہے، تو پھر اللہ ہی کا احسان ہے، اور احسان کرنے والے کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم ابتدا کرتے ہیں اور ہم بار بار اس کا اقرار کرتے ہیں، نمازوں میں کرتے ہیں، نہیں کریں گے تو وہ رکعت ہی باطل ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے رب کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور ہم اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور حمد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ کا الحمدللہ کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے، دل سے کہیں اور اللہ کی شان کو کی معرفت حاصل کر کے کہیں تو یہ آپ کے میزان کو ایک مرتبہ کہنا، اور آپ دیکھیں اگر آپ کاؤنٹ کریں نا تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا آپ کو الحمدللہ کہہ کر اپنے میزان کو بھروانے سے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن افضل ترین بندے کون ہوں گے؟ حمادون، اور حمادون کون ہے؟ یہ جو کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو کہ بہت مہربان اور بار بار لگاتار رحم کرنے والا ہے، اور انسانوں پر ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انسانوں کو ان کے سمندر جتنے بھی گناہ ہوں گے تو ان کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت کو اہل دنیا میں تقسیم کیا اور وہ ان کو موت تک کافی ہے، اور باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے، اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے مؤخر کر رکھی ہیں قیامت کے دن کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی لے کر 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر پوری رحمتیں فرمائے گا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت صرف رحیم پر کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم تو سبھی رحم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اپنے ساتھی پر رحم کرنا مراد نہیں ہے بلکہ سب لوگوں پر رحم کرنا مراد ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس کا ترس آ رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بکری پر ترس کھاتے ہو تو اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے الرحمن اور الرحیم ہونے کا فیض اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے رحم دل ہو جائیں، ہمارے دلوں سے لوگوں کے لیے سختیاں ختم ہو جائیں۔ ہم کسی انسان کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی ناپسندیدگی میں ہم اتنی حد سے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں پھر اس کی کسی مجبوری کا، کسی اس کی جو اچھی بات ہے اس کا بھی کوئی احساس باقی نہیں رہتا ہمارے دلوں میں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں، لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو وسیع کریں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایماندار اللہ تعالیٰ کے غضب اور سخت ترین عذاب سے پوری طرح واقف ہو جائے تو اس کے دل سے جنت کا طمع ہی ختم ہو جائے، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لے تو وہ کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔
اور ایک چیز یہاں پر آج ہی ہم بات کر لیں، کیونکہ یہ بار بار قرآن میں آئے گی، اور وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ اور شروع ہی میں سورۃ الفاتحہ ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان بالآخرہ کا ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح سے تم نے ایمان لانا ہے، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اس دن کا مالک ماننا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت زمین اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے، میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے زمین کے بادشاہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس دن مالک نہیں ہوگا۔ اور ویسے یہ ایک انتہائی تسلی کی بھی بات ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے کہ جس نے جسٹس کرنا ہے، اللہ ہی ہے جس نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے، کیونکہ اور وہاں پر قیامت کے دن کسی انسان پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگے گا، کسی انسان کو کوئی وکٹمائز نہیں ہوگا، کسی انسان کو کوئی ایسی سزا نہیں دی جائے گی جس کا کہ وہ مستحق نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا بے لاگ انصاف، اور یہ جو آخرت پر ایمان ہے نا، یہ اور مالک یوم الدین ہونے پر جو ایمان ہے، یہ ہمارے اعمال کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر وقت آپ کو انصاف ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس کو مورل آرگیومنٹ بولتے ہیں، اور آگے بھی اس کا ذکر ہوگا کہ جب دنیا میں سب کچھ ہے ہی نہیں، جب دنیا میں بعض اوقات کوئی مظلوم جو ہے وہ مر جاتا ہے، کوئی ناحق قتل ہو جاتا ہے، وہ تو نہیں دیکھتا کہ کوئی انصاف ہوا نہ ہوا۔ کیا ہمیشہ انصاف ہوتا ہمیں نظر آتا ہے؟ کیا ہمیشہ مکافات عمل ہوتا ہمیں نظر آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا اور العدل ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا قائم ہو کہ جس دن یہ سارے کے سارے بدلے دیے جائیں اور سارے کے سارے انصاف کیے جائیں۔ اور وہ دن ہے کہ جس دن کسی کی کوئی سے نہیں ہوگی، کسی کی ویٹو پار نہیں ہوئے گی، کوئی بول نہیں سکے گا، کسی کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی، چاہے وہ دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی ٹائرنٹ تھا، بڑے سے بڑا کوئی وہ ہستی تھا، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے اگر مجرم ہے تو مجرم بن کر ہی حاضر ہوگا۔ اور یہ بہت زیادہ تسلی والی بات ہے، اور یہ انسان کو بہت زیادہ صبر اور حوصلہ دیتی ہے یہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ برہنہ، غیر مختون اور بہم اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہم کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور پھر اللہ انہیں ایسی آواز سے بلائے گا جس کو وہ قریب سے سنیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں۔ اہل جہنم میں سے اگر کسی کو کسی جنتی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، حتیٰ کہ میں اس سے ایک تمانچے کا بھی بدلہ لوں گا۔ اور اہل جنت میں سے اگر کسی کو کسی جہنمی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس سے ایک تمانچے کا بھی بدلہ لوں گا۔ ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ بدلے کیسے دیے جائیں گے جبکہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے برہنہ، غیر مختون اور بہم یعنی خالی ہاتھ حاضر ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہاں نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا، یعنی اور یہ صحیح حدیث ہے کہ وہاں پر اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو دوسرے کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے، غبن کا دن، کسی کی نیکی کا حصہ غبن ہو رہا ہوگا اور دوسرے کے پلڑے میں جا رہا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی حسرتوں سے، اس دن کی حسرتوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، عبادت اور استعانت، اور یہ توحید کا نچوڑ ہے۔ یہ جو ایک آیت ہے یہ پوری کی پوری توحید کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور عبادت میں دو احساسات ہیں جن پر عبادت مشتمل ہے، نمبر 1 شدید محبت اور نمبر 2 شدید تعظیم۔ آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے بے حد محبت بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کا بہت زیادہ روب بھی ہو، بہت زیادہ آپ کے دل میں اس کی تعظیم بھی ہو، تو یہ عبادت کا ایسنس ہے۔ اور پھر اسی طرح سے عبادت دو طرح کی ہے،
عبادت وہ بھی ہے کہ جو ظاہری افعال ہیں آپ کے، جیسے آپ ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ہر عبادت کا ایک باطنی پہلو بھی ہے۔ ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بعض لوگ ہیں وہ ریچولز پر اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کا دھیان اس اسپریچویلٹی اور اس جو دل کی کیفیت ہے اس کی طرف سے بالکل ہٹ جاتا ہے، اور یہ چیز دلوں کی سختی میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمارا اللہ سے اپنا ایک تعلق ہے، اور وہ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، اور میرا اپنا طریقہ ہے اللہ کے ساتھ بات کرنے کا، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ عبادت کا جو طریقہ کار ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور اسی طرح سے استعانت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا، اللہ ہی کو اپنا مددگار سمجھنا، ہر حال میں ہر موقع پر اللہ ہی کو پکارنا، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو اسٹریٹ ڈائریکٹ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ حضرت نواس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک صراط مستقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر ایک پکارنے والا کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ، دائیں بائیں منتشر نہ ہو، اور ایک دائی راستے کے بیچ میں پکار رہا ہے۔ جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے مت کھولنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، دیوار سے مراد حدود اللہ ہیں، کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے پابندیاں ہیں، محارم ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو دائی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور راستے کے عین بیچ جو دائی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دے رکھا ہے صراط مستقیم پر استقامت عطا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء و رسل دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتابیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں بھی ایک کسوٹی رکھ دی، ہمارا نفس لوامہ، ہمارا ملامت کرنے والا نفس، ہمارا ضمیر، جو ہمیں ضرور بتاتا ہے، اگر اس کی آواز کو سنا جائے تو یہ اتنا زیادہ جاگا ہوا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ بات پہ ٹوکتا ہے کہ انسان اس سارے جو ہے گناہگاری اور سارا راستے سے ڈیویٹ ہونا، اس سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ اور اس ذریعے سے، اس سارے میکینزم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی رکھا ہے اور ہمارے ارد گرد بھی رکھا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے اور اس سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ جو منزل تک پہنچاتا ہے، اور ایک انسان کی، ایک مسلمان کی منزل کیا ہے اور کیا اس کا مطمع نظر ہے؟ جنت، کہ وہ جنت میں چلا جائے، یہی اس کا سب سے بڑا ایم اور مقصد حیات ہے۔ تو جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو لیکن قیامت کے دن تو اس کو ایک اور صراط عبور کرنا ہے، تو اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں کی صراط مستقیم ہے اور جو وہاں پر پل صراط ہے، ان میں مماثلت ہے، کہ یہاں پر جو سیدھے راستے پر چلا، جو ڈیویٹ ہونے سے اور ارد گرد جانے سے، اور آپ دیکھیں آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں اور آپ کو یہ ایک ایگزٹ لے لیں اور آپ کو پتہ نہ چلے تو وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اور آپ اپنی منزل کو اسے کتنی دور ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اسی سیدھی ایک کے اوپر سڑک کے اوپر چلیں، وہ کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، وہ کہیں ٹرنز بھی کیوں نہ لے رہی ہو، لیکن رہیں آپ اسی کے اوپر، تو بالآخر آپ بڑی سہولت کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔
اور یہی حال صراط مستقیم کا ہے، اور یہی حال پل صراط کا ہے۔ پل صراط سے بھی اسی طرح سے کچھ لوگوں نے بجلی کی تیزی سے گزر جانا ہے، کچھ لوگوں نے پلک جھپکنے کی تیزی سے گزر جانا ہے، اور کچھ لوگوں نے ایسے گھسٹ گھسٹ کے گزر رہے ہونا ہے، اور کچھ لوگوں کے تو انگوٹھے میں لائٹ ہونی ہے اور وہ کبھی جلنی ہے اور کبھی بجھنی ہے، جب ان کو نظر آنا ہے تو انہوں نے گزرنا ہے، اور کچھ لوگوں نے پار نہیں کر سکنا اور انہوں نے گر جانا ہے نیچے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ تو صراط مستقیم اللہ ہی سے مانگنی ہے، اللہ ہی سے استقامت بھی مانگنی ہے، اور اللہ ہی سے یہ مانگنا ہے کہ ہمیں وہ قیامت کے دن پل صراط کو بھی آسانی کے ساتھ عبور کروا دے، آسانی کے ساتھ کراس کروا دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہ ہے کہ راستہ سیدھا تو ہم نے مانگا، لیکن اس کی کوئی اگزامپل کہ وہ کن لوگوں کا راستہ ہوگا، تو ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کن لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ قرآن ہی کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ۔ اب آپ اگر کسی انسان کا راستہ مانگتے ہیں تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس انسان کے جیسا طریقہ اختیار کرنا ہے، آپ کو اس انسان کے جیسا طریقہ زندگی اختیار کرنا ہے، آپ کو اس کے جیسا اخلاق، اس کے جیسی ڈیڈیکیشن، اس کے جیسی استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور اختیار کرنی ہے۔ پھر پناہ مانگی گئی ہے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، کہ ان لوگوں پر ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کے راستے پر کہ جو الضالین تھے، یعنی جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ اس میں عموماً تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مغضوب علیہم ہیں، یہ ہیں یہود، اور جو الضالین ہیں یہ ہیں نصارہ۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وہ انسان کہ جس پر اللہ کا غضب ہو، ہر وہ انسان جو ایسے ایکشنز کرے کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے ایکشن سے بچنا ہے، ہمیں اس کی صحبت سے بچنا ہے، ہمیں اس جیسا بننے سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح سے ایسے لوگ کہ جو راستہ پانے کے بعد بھٹک گئے، انہوں نے اس راستے کو ڈیویٹ کر دیا، اس راستے پر وہ چلے لیکن اس راستے میں انہوں نے اپنی من مانی کرنی شروع کر دی، اس راستے میں انہوں نے اپنی ہی کچھ نہ کچھ چیزیں ڈالنی شروع کر دیں اور اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا۔ جیسے نصارہ نے بھی آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو کس طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو بگاڑا ہے۔ تو راستے کو بگاڑ دینے والوں میں سے بھی ہمیں شامل نہ کرنا۔ اور اس کے بعد پھر آمین کہی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور جس کی اس کو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جب امام آمین کہتے ہیں، تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب مقتدی آمین کہیں تو ان میں سے جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلے کا ایک ان کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ آمین۔ اور آمین کہنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آمین کہا کرو، کیونکہ یہود کو تمہاری کسی بھی چیز سے اتنا زیادہ حسد نہیں ہوتا جتنا ان کو تمہارے آمین کہنے سے ہوتا ہے، اور اس لیے تم کثرت سے آمین کہا کرو، اور آمین کا مطلب ہے اے رب قبول فرما۔ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں سکھا دی، اور اس دعا کے بدلے میں خود سے ہی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرما دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری کی پوری اپنی کتاب عطا فرما دی۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے،
مدنی دور کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے اور شیاطین اس صورت سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور پیک یعنی ہوتی ہے، اور قرآن کی جو پیک ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ ایک چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لینی چاہیے پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ، وہ ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ اپنی عام جو آپ کی قرآن کی تلاوت ہے اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت۔ اور اس کا طریقہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ روزانہ اس کا ایک رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ روزانہ اس کے 2 صفحات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں جتنی توفیق ہو۔ اگر زیادہ کی توفیق ہے، 1 سپارے کی توفیق ہے تو 3 دن میں ختم کر لیں۔ اگر ایک جو ہے پوری البقرہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو پوری پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو پڑھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اس کی برکات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 خوبصورت صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ 2 بدلیاں یا 2 سایہ دار چیزیں ہیں یا پر پھیلائے پرندوں کے 2 غول ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو سیکھنا باعث برکت ہے اور اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ صرف ایک پازیٹیو مل رہا ہو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ پازیٹیو نہیں مل رہا اور ساتھ نیگیٹو مارکنگ بھی ہو رہی ہے۔ نیگیٹو مارکنگ کتنی خوفناک چیز ہے۔ تو یہاں پر سورۃ البقرہ کو نہ پڑھنا انسان کے اندر نیگیٹیوٹی لاتا ہے، انسان کے ارد گرد حسرتیں لاتا ہے۔ اس کو پڑھنا جہاں باعث برکت ہے تو اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ پھر اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن مجید کی ان 3 صورتوں میں ہے، البقرہ، آل عمران اور طٰہٰ۔ اور اگر دیکھا جائے کہ کون سا نام کامن ہے ان تینوں صورتوں میں تو وہ ہے الحی القیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں نے ان کی تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اور یہ بیسیکلی ہمارے ایمان کا ایک امتحان ہی ہے کہ جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نہ بتانا چاہے معنی تو وہ ہمیں پتہ چل بھی نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شکوک و شبہات دور کر دینے والی کتاب ہے، اور جس چیز کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں گے آپ اس چیز کو کبھی بھی پوری طرح سے مکمل نہیں کر پائیں گے، آپ اس چیز کو کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے، سیریسلی نہیں لے پائیں گے اس چیز کو، اور وہ چیز آپ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹس رہیں گی۔ تو جس چیز میں آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا تو وہ چیز آپ پورے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں اور پرفیکشن کے لیول پر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ ہدایت دیتی ہے، لیکن کن لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے؟
یہ کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے، ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کوئی احساس پہلے سے موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں شروع کی ہے تبلیغ، تو کچھ لوگ ہیں کہ جو فوراً ایمان لے آئے، کچھ لوگ ہیں کہ جن کے یہ دلوں پر جو تعصبات کے اور کنوکشن کے جو پردے تھے وہ ہٹتے ہٹتے وقت لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سال لگ گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی زیادہ لگ گئے، ٹھیک ہے، وہ صلح حدیبیہ کے بھی بعد ایمان لائے ہیں۔ تو یہ جو دل کا احساس ہے جو پہلے سے دل کے اندر ہے، جو انسان کو ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ تقویٰ 2 چیزیں جو ہے نا وہ ہیں، ایک یہ کہ دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت پہلے سے ہے، پھر وہ کتاب پڑھتا ہے، پھر وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ، مفہوم ہے حدیث کا کہ تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی لوگ ابھی بھی ایمان کی حالت میں بھی، اسلام کی حالت میں بھی اچھے ہوں گے۔ تو پہلے سے انسان، وہ لوگ جو اپنے تعصبات کے پردے ہٹا کے بات سن سکیں، وہ لوگ کہ جو اپنے بائسز کو ختم کر کے بات سن سکیں، وہ لوگ کہ جو یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ تو ایک بنی ہاشم کا یتیم ہے اور ہم اس کی بات کیسے سنیں۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر کان دھرا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس میں ہمارا فوری طور پر کوئی فائدہ ہے یا نقصان، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے کتنا خلاف جا رہی ہے ساری چیز، ان لوگوں کو یہاں پر ان کے اندر ایک تقویٰ کا احساس موجود تھا، اور اس تقویٰ کے احساس کی وجہ سے وہ ہدایت پا گئے، اور جب وہ ہدایت پا گئے تو تقویٰ جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا گیا، کیونکہ جتنا انسان ہدایت میں آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا تقویٰ بڑھتا ہے۔ پھر انسان وہ تقویٰ حاصل کرتا ہے کہ جو اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے جس کے بعد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، کسی شخص نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے، یہ اس طرح سے ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ ہدایت وہی لوگ پائے جو متقی تھے، فرام دا ویری بگننگ ان کے اندر کوئی ایسا احساس موجود تھا، اور اس کے بعد ہدایت پا جانے کے بعد وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت میں بڑھے۔ اب یہاں پر آگے اسلام لے آنے کے بعد جو ایک متقی کے اندر صفات پیدا ہونی چاہیے، ان کی ایک جسٹ بیان کر دی گئی ہے۔ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آج ہماری یوتھ کا، ہماری نئی نسل کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ ہم سینگ از بلیونگ، وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، ہم جس چیز کو دیکھ نہیں سکتے ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ بہت سے مسلمان بچے یہ کہتے جب سنے جاتے ہیں تو بہت تکلیف اور بہت ایک خوف کا باعث ہے یہ بات کہ ہمارا ایمان بالغیب اگر متزلزل ہو جائے تو پھر تو انسان کسی بھی چیز کے اوپر بھی ایمان نہیں لا سکتا، پھر نہ قبر کے عذاب پر ایمان ہے، نہ جنت دوزخ پر ہے، نہ اللہ کی ذات پر ہے۔ کس طرح سے ہم اپنے اعمال کو آگے لے کر چلیں گے اگر ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہوگا؟ یہ دنیا جتنی مادی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اپنے اوپر ایک اپنے زور بازو پر جو اعتقاد اور ایک کانفیڈنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی ایمان بالغیب کمزور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیاوی ترقی جو ہے وہ ایمان بالغیب کو مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ انفاق یعنی خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، اپنے وقت پر پڑھنا، بلا وجہ اس کو قضا کر کر کے نہ پڑھنا، اس کو بلا وجہ بہت لیٹ کر کر کے نہ پڑھنا، پھر اسی طرح سے بلا وجہ نمازوں کے اوقات کو تبدیل کرتے رہنا کہ آج ہم تھکے ہوئے ہیں تو ہم ظہر عصر جمع کر رہے ہیں، اور آج ہمیں ذرا جلدی ہے، ہم نے بازار جانا ہے تو ہم مغرب عشاء جمع کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کو قائم کریں، اپنی زندگیوں میں اس کے اثرات پائیں۔
آپ اگر نماز کو پورے اس کے حق کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی شخصیت میں کیسی کیسی تبدیلیاں خود نماز پڑھنا ان اٹ سیلف داخل کر دے گا. اس لیے کہ نماز کیا چیز ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ چیز ہے کہ جو انسان کو فحش چیزوں سے بھی بچاتی ہے اور منکرات سے، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچاتی ہے، بڑے بڑی بے حیائی کے کاموں سے بھی بچاتی ہے. تو نماز تو ایک ایسا ڈیٹرنٹ ہے، تو اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کر کے رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ مال بھی ہو سکتا ہے، یہ وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپا دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب دو اور چیزیں آ گئیں کہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو بھی آپ کی طرف، ما انزل الیک، اور اس میں قرآن بھی ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ وہ تمام ایسی چیزیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلاً بحیثیت نبی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھائیں، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے فرمائیں اور وہ صحیح احادیث کی شرائط پر پوری اتر کر ہم تک پہنچ گئیں، تو ان پر ماننا، ان کو وہی ماننا ہمارے لیے فرض ہے. کیونکہ اگر ہم حدیث جو ہے اس کو نکال دیں گے، اور یہ بھی اس دور کا ایک فتنہ ہے، اور سنت کو انڈرمائن کرنا، سنت کو نعوذ باللہ غیر اہم ماننا، اور اسی طرح سے حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات ایسے پیدا کرنا، ایسے کامنٹس دے دینا کہ جو حدیث کی اوتھینٹسٹی کو ڈیمیج کریں، یا لوگوں کے ذہنوں میں حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. تو یہ ہم یاد رکھیں کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے اسلام کو پریکٹس اگر ہم حدیث کو نہ مانیں. اس لیے قرآن مکمل کتاب ہے. قرآن خود ایک مکمل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن میں خود یہ بات فرمائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے نبی کی اتباع کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو لہٰذا ہمیں ہر اس وحی پر ایمان لانا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی آئی، جو آپ سے پہلے بھی کتابیں آئیں. یعنی ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتابیں نازل کیں. کچھ کا ہمیں پتہ ہے، جن صحائف کا ہمیں نہیں بھی پتہ، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کیں. لیکن قابل عمل صرف ایک کتاب ہے آج، اور وہ ہے قرآن حکیم، ایک مسلمان کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی. کیونکہ نان مسلمز کو اگر صرف اتنی سی بات ہی بتا دی جائے کہ یہ انچینجڈ ہے اور یہ فائنل ورژن ہے، یہ مقابلے میں نہیں آئی ہے، یہ تورات اور انجیل کے مقابلے میں آئی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تورات اور انجیل کو اوتھینٹیکیٹ کرنے آئی ہے، یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے آئی ہے، اور یہ انچینجڈ ہے. اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، اس کے میسج کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور پھر ایمان آخرت پر، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت جو ہے یہ اتنا اہم ایک کانسیپٹ ہے اور اتنا اہم یہ ایمان ہے اس پر لانا کہ اس کے بارے میں قرآن میں بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ کوئی صفحہ قرآن کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مینشن آخرت کا نہ کیا گیا ہو. اس لیے کہ یہ اتنی قوی اور اتنی اسٹرانگ یہ آیات ہیں کہ جب ایمان بالآخرہ انسان کا مکمل ہو جاتا ہے، یقین کے لیول پر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں شروع کہاں سے ہوئی ہے، لا ریب فیہ، اور آخرت کے بارے میں یقین. آخرت کے بارے میں کوئی شک ہوگا، انسان کا ایمان، انسان کے اعمال، ہر چیز بگڑ جائے گی، ہر چیز میں نقص آنا شروع ہو جائے گا، اور انسان اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا. وہ اسی دنیا کی جو رعنائیاں ہیں اور اسی دنیا کی جو فائدے ہیں انہیں کو سمیٹنے کی کوششوں میں لگا رہے گا. تو آخرت پر جو یقین ہے
وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایسا تقاضا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طرح طرح سے بات کی ہے۔ آپ دیکھیں جو چیز اہم ہو تو آپ اس کو طرح طرح سے اپنے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں، ڈفرینٹ ایگزامپلز دے کے اس کو سمجھاتے ہیں، بہت زیادہ اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آخرت کے لیے کیسی کیسی آرگیومنٹ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جو اس کا ایک مدت مقررہ تک اس کا چلنا ہے اس سے آرگیومنٹ دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سیزن سے آرگیومنٹ دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کو جو آرگیومنٹ دی ہے بارش کی، کہ جب بارش آتی ہے اور سبزہ اگتا ہے اور پھر کھیتی پکتی ہے اور وہ جوبن پر آتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک بھس بن جاتی ہے، اور اسی طرح سے جیسے مردہ زمین کے اندر سے سبزہ نکل آتا ہے بارش برسنے سے، کذالک الخروج، ایسے ہی تم لوگ بھی نکلو گے۔ پھر اسی طرح سے مورل آرگیومنٹ بھی دی گئی ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا ہم مجرموں کو اور ایمان والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ کیا ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے عدل کی صفت کے اگینسٹ ہے کہ وہ آخرت کو قائم نہ کرے۔ یہ ہر کسی کو جو انصاف ملنا ہے اور جو بدلہ ملنا ہے اس کے نیک اور برے عمل کا، تو وہ تو قیامت کے دن ہی ملنا ہے، یہاں تو کچھ نہیں ملتا انسان کو۔ تو اس لیے آخرت پر یقین کی بات ہے، غیر متزلزل یقین۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی ان چیزوں میں ہے، کامیابی دنیاوی، کوئی ڈگری حاصل کر لینا، کوئی نوکری حاصل کر لینا، کوئی پیسہ حاصل کر لینا، کیا کچھ ہے کہ جس کے اوپر ہماری نظریں ٹکی رہتی ہیں۔ یہ کامیابیاں جزوی کامیابیاں ہیں، اور دنیاوی نعمتوں کا ایک سب سے بڑا جو ایک ان کے بارے میں ایک آپ کہیں کہ خوفناک آپ کہہ لیں کہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ زائل ہو جاتی ہیں، جب یہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے، چاہے خوشحالی تنگدستی میں تبدیل ہو جائے، چاہے عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے، چاہے اقتدار جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جائے اور انسان کسی اور کے در پر بیٹھا ہوا ہو، یہ سب چیزیں جب ایک نعمت جو ہے زائل ہوتی ہے دنیاوی، تو انسان نے وہ نعمتیں چاہے کتنے سال انجوائے کی ہوں، لیکن اینڈ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو وہ یاد ہی نہیں رہتی، وہ اس کو ری لیو بھی نہیں کر سکتا، وہ ان نعمتوں کو، ان کی انجوائمنٹ کو، وہ ان کو ری لیو ہی نہیں کر سکتا، اور ان کا زوال اس کے لیے باعث دکھ اور تکلیف اور پریشانی بن جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو چیز ہے کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز آ گئیں، یہ جو کوالٹیز یہاں پر ان آیات میں، ان 5 آیات میں بتائی گئی ہیں، تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کامیابی کو حاصل کر لیں گے کہ جس کامیابی نے تو کبھی ٹلنا ہی نہیں، جس کامیابی نے تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا، نہ اس کی نعمتیں ختم ہونی ہیں، نہ اس کی لذتیں ختم ہونی ہیں، نہ وہاں سے انسان نے نکالے جانا ہے، نہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، سبحان اللہ، نہ وہ ختم ہوں گی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی۔ تو اس کی طرف چلیں، اس فلاح کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہیں کافر، پکے کافر، جو کہ بات مان کر ہی نہیں دیتے، اور ان کے دلوں پر مہر ہے۔ مہر ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انکار کی، مکمل ڈیفائنٹ انکار کی اور تعصبات کی، اور دوسرے مہر ہے ان کے دل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت سے بھی انسان کے دل پر مہر لگتی ہے۔ اسی لیے جب انسان کو یہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ہی کوئی نیکی کر لیا کرے، 2 نفل پڑھ لے اگر اللہ کے حق میں گناہ ہوا ہے، اور معافی مانگ لے اگر کسی انسان کے حق میں گناہ ہو گیا ہے، تو اس کو ریکٹیفائی کرے، صدقہ کر دے، کوئی طریقہ کرے، استغفار کی تسبیحات کرے، کوئی طریقہ کرے، لیکن گناہ کو یہیں پر مٹائے، کیونکہ وہ جو شاہ
مرتبہ ایک گناہ کی وجہ سے دل پر پڑتا ہے، اگر اس کو مٹا لیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ مٹایا تو پھر وہ گناہ ایک اور گناہ کو بگیٹ کرے گا، وہ گناہ ایک اور گناہ کو لے کر آئے گا، اور پھر آہستہ آہستہ دل جو ہے سارے کا سارا سیاہ ہو جائے گا. اور یہی کیفیت ہے کہ پھر وہ مہر لگ جاتی ہے. اور مہر کیا ہوتی ہے؟ سیل ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی خیر کی بات اس کے اندر پینیٹریٹ ہی نہیں کرتی، وہ ایبزارب ہی نہیں کر سکتا اس چیز کو، اس خیر کو کہ جو اس کے ارد گرد بانٹی جا رہی ہوتی ہے. تو ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہ تو دو گروپس ہو گئے، ایک وہ جو متقین کا تھا، اس کی صفات بھی بتا دی، ایک وہ جو کفار کا تھا اور ان کا بھی بتا دیا گیا. اب ایک تیسرا گروہ ہے. یہ جو تیسرا گروہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک گروہ ہے، اور اس کے ایمان کو جو ہے دیکھنا، اور اس کے ایمان کے اندر جو نقص ہیں وہ کہاں کہاں ہیں ان کو دیکھنا، ان کو اسٹڈی کرنا ہمارے ایمان کو سنبھال کے رکھنے کا تقاضا ہے. اور یہ گروہ ہے منافقین کا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ منافقین کی کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں جو کہ پھر ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جن کو کہ پھر ہم نے اپنے اندر سے نکال باہر کرنا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. قول اور فعل میں تضاد ہے، اوپر سے کچھ باہر اندر سے کچھ، ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے. لوگوں کو کچھ اور دکھاتے ہیں اور اندر کچھ اور ہے. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب یہ آپ دیکھیے کہ منافقت ہے کس بات کی؟ کہ جھوٹ بولا نا کہ ہم ایمان لائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے نا، تو یہ ایک گروہ جو ہے یہ ابھر آیا، اور یہ وہ گروہ تھا کہ جو اسلام کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اسلام لانے کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جو ہی کوئی آزمائش آتی تو یہ لوگ الٹے پیروں پھر جاتے تھے، اور یہ اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ بولتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. منافقت ایک بیماری ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ منافقت کی بیماری ہے، یہ دراصل دنیا کی محبت سے آتی ہے. دنیا کی محبت سب سے بڑا محرک ہے انسان کے دل کو منافقت کی طرف لے جانے کا. تو انسان اگر اپنے اندر سے اس دنیا کی وہ محبت جو اس کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو اس کو دین سے دور کرتی ہے، وہ نکال دے تو دراصل وہ اپنے اندر سے نفاق ہی کو نکالتا ہے. تو ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے بیماری بڑھا دی ہے؟ کیونکہ انہوں نے بیماری کا علاج نہیں کیا. جب ہم کسی بھی فزیکل بیماری کا علاج نہیں کرتے تو وہ بیماری بڑھتی ہے نا. اگر شروع ہی میں کوئی دوائی وغیرہ لے لیں تو پھر وہ اس لیول کو نہیں پہنچتی کہ جہاں آپ کو کوئی بڑے بڑے علاج کرانے پڑیں یا لا علاج ہو جائے مرض. ہاں، تو بعض اوقات لوگ اپنے علاج میں اتنی دیر کروا دیتے ہیں کہ وہ ان کی بیماری اتنی پھیل جاتی ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کیوں کسی بیمار کو فوری طور پر ہاسپٹل رش کیا جاتا ہے، لے کر جایا جاتا ہے تاکہ وہ بیماری بڑھے نہیں. اور یہ جو لوگ اپنے نفاق کے بارے میں بالکل خوش ہیں اپنی منافقت پر، اور یہ خوش ہیں اس بات پر کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں. ہماری دو رنگی جو ہے نا وہ ہمارے بڑے کام آتی ہے. کہیں ہم ایک جیسے ہوتے ہیں، کہیں ہم دوسری طرح کے ہوتے ہیں، اور ہر طرف سے ہم فائدے سمیٹتے ہیں. یہ جو دنیا کی محبت کی بیماری ہے اس کا وہ علاج نہیں کرتے، اور جب وہ علاج نہیں کرتے تو بیماری بڑھ جاتی ہے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافق کی ایک علامت ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک حدیث میں آتا ہے 3 علامات ہیں، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 4 علامات ہیں. اور وہ علامات کیا ہیں؟ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، امانت اس کے ہاتھ سونپی جائے تو امانت میں خیانت کر دے، اور اگر کوئی سخت بات ہو رہی ہو یا کوئی جھگڑا ہو تو اس میں گالی گلوچ کرنی شروع کر دے.
اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منافق کہا ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی میں اس طرح کی کوئی ایک بھی خصلت موجود ہے نا تو پھر ہم میں نفاق موجود ہے۔ تو اپنے آپ کو نفاق سے دور رکھنا ہے، اس لیے دور رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں وہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، یعنی وہ کفار سے بھی زیادہ کوئی نچلا درجہ ہے، کیونکہ وہ آستین کے سانپ بن کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بدترین رکھا ہے۔ پھر اسی طرح سے جھوٹ کے بارے میں ہم یہ تھوڑا سا جان لیں کہ جھوٹ کتنا زیادہ ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے، یعنی جھوٹ اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ یقیناً جس شخص کا سچ بولتے رہنا اسے ایک دن صدیق بنا دیتا ہے اور گناہ جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچاتا ہے۔ یقیناً کسی شخص کے جھوٹ بولتے رہنے سے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دن وہ اللہ کے ہاں گنہگار لکھ لیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اور عذاب اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی نہ بولیں۔ ان کے ساتھ اگر آپ کوئی پرومس کرتے ہیں تو اس پرومس کو پورا کریں۔ بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہی بات جائے گی، آپ ایک ان ریلائبل اور ان ٹرسٹ وردی انسان بن جائیں گے ماں کی حیثیت سے یا باپ کی حیثیت سے اپنے بچے کے سامنے، اگر آپ بچے کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا وعدہ بھی پورا نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے اگر بچے اڈلٹس ہیں، بڑے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ وعدہ کر کے اور پھر آپ اس کو توڑتے ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے ایک وعدہ کیا اور اس کے بعد کیا وہی جو آپ کی اپنی مرضی تھی، تو آپ سوچیں کہ آپ کا اور آپ کے بچے کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ کتنا برا ہو جائے گا، کتنا دور دراز چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے کسی بھی لیول پر، چاہے وہ ینگسٹرز ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی وہ پروفیشن میں ہیں، چاہے وہ پلمبر ہے، چاہے وہ درزی ہے، کوئی بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک کیفیت ہے۔ اور اگر وہ انہی جھوٹوں کو عادت بنا لے اور جھوٹ بولتے بولتے ہی وہ دنیا سے چلا جائے تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ جھوٹا اٹھایا جائے، اس کے اوپر لیبل ایک جھوٹے انسان کا لگا دیا گیا ہو۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت زیادہ نفرت اور بغض والی نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس سے میل ملاپ کم کر دیتے، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو بھی پالیسیز بنائیں، یہ جو بھی اپنا رکھیں، اپنا دنیا میں اپنا طریقہ زندگی اور جو بھی اپنے رویے رکھیں یہ لوگوں کے ساتھ، لیکن کہتے یہ کیا ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ چاہے یہ چغلیاں اٹھائیں وہ بھی اصلاح کے نام پر، چاہے یہ غیبت کریں وہ بھی اصلاح کے نام پر۔ سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بے شعور کر دیا ہے کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جس چیز کو یہ اصلاح کہہ رہے ہیں وہ تو دراصل فساد ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اہل ایمان کو یہ بے وقوف کہتے تھے نا کیونکہ انہوں نے دنیا کے فائدے چھوڑے تھے۔ منافق کا دین اس کی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو جہاں سے دنیا کا فائدہ ملے گا وہ اسی طرف لڑک جائے گا، وہ کہیں بھی استقامت نہیں رکھ سکتا۔ لا الہ الائی ولا الہ الائی، نہ وہ ادھر کا ہے نہ وہ ادھر کا ہے۔ تو
اہل ایمان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، اپنی دنیا کا نقصان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے وقوف یہ خود ہیں، کیونکہ یہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، اور بے وقوف یہ خود ہیں کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا یہ دو رنگا پن، ان کا یہ دو رخا پن کسی کو نظر نہیں آ رہا، ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا اس کی نیکی پھیلتی نہیں ہے، جس انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی سمپل سی بات بھی اللہ تعالیٰ خوشبو بنا کر پھیلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو دنیا کے چاروں کونوں تک لے جاتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک سچی ناموری جس کو اللہ نے دینی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس سے محبت کرتے ہوتے ہیں۔ منافق کا ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، منافق کو صرف اور صرف وہ ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی تلاش میں رہتا ہے، اور وہی بس اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، نہیں، یہ مذاق نہیں کر رہے، یہ تو ظاہری طور پر کچھ باتیں کر چھوڑتے ہیں مذاق اڑانے والی، لیکن در حقیقت اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ ان سے کیا مذاق کر رہا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ غلطی پر تو یہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا مذاق کریں گے، اور یہ یہاں پر مذاق جو ہے یہ اس سے ہے کہ یہ خود کیونکہ کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے انہی کی زبان استعمال کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ سب اہل ایمان اور منافقین سب کوئی ایک جو آخرت کا مرحلہ ہے کہ جس میں انہوں نے جا رہے ہونا ہے، اور ایک دم کیا ہونا ہے، ان کا نور بجھ جانا ہے، انہوں نے اندھیرے میں ہونا ہے منافقین میں، اور انہوں نے پھر منتیں کرنی ہیں ان اہل ایمان سے جن کا یہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ ان سے کہیں گے کیوں نہیں، بلا ولیکنکم فتنتم انفسکم، وہ ان کو کہیں گے کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود دنیا میں فتنوں میں ڈالے رکھا، وتربصتم، اور تم اس انتظار میں پڑے رہے کہ مسلمانوں کا نقصان کب ہوتا ہے، اچھا ہم کل کر لیں گے، ہم پرسوں کر لیں گے، ہم اگلے سال کر لیں گے فلاں نیکی کا کام، ورتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، وہ لا ریب فیہ والی کیفیت تو تمہارے اندر تھی ہی نہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون تو تمہارے اندر تھا ہی نہیں، تم تو شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری یہ جو لمبی امیدیں ہیں اس دنیا کی انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، وغرکم باللہ الغرور، اور وہ جو بڑا دھوکے باز ہے شیطان ہے اس نے تمہیں اتنے بڑے دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ سبحان اللہ، یہ اہل ایمان اس وقت ان کو جواب دیں گے کہ تم اس وقت ہمارا مذاق اڑا دیا کرتے تھے، اب دیکھو ہم اپنے نور میں ہیں اور تمہارے ساتھ یہ کیا تقدیر نے مذاق کھیلا ہے کہ تم اس وقت اندھیرے میں ہو، اور یہ تمہارا فرد جرم ہے، اب جاؤ اور اپنا نور وہاں سے ڈھونڈو جہاں اس کو چھوڑ کے آئے ہو، اور کیا اس وقت وہ دنیا میں واپس آ سکیں گے؟ ہرگز نہیں، وہاں سے کوئی نہیں لوٹ سکتا، لہٰذا آج ہی اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ انسان کو وے کرنے ہوتے ہیں آپشنز، انسان کو دیکھنی ہوتی ہیں اپنی پریورٹیز، اپنی ترجیحات، اور جس کی ترجیح یہ دنیا ہو تو وہ ضرور گمراہ ہوتا ہے، وہ ضرور خطا کھاتا ہے، وہ ضرور اپنی چوائسز میں کہیں نہ کہیں وہ فالٹر کرتا ہی کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ دنیا کو ترجیح دے اور پھر وہ اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے، اور ایسی تجارت کوئی نفع نہیں دیتی اور نہ ہی ہدایت دیتی ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، بس وہ نہیں دیکھ پاتے، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ اور یہ بہرا پن، گونگا پن اور اندھا پن انسان کے دل کا بہرا، گونگا اور اندھا پن ہے، انسان کی یہ جو حصی فیکلٹیز ہیں ان کا نہیں ہے۔ اس کے لحاظ سے تو بہت ذہین ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے تو کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل ایسا اندھا ہو چکا ہوتا ہے، ایسا گونگا بہرا ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان حق کو پہچان ہی نہیں سکتا۔
یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے۔ وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں۔ جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی یا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل اپنے دل میں پکے کافر ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں چند دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، اور یا دوسری قسم کی منافقت یہ ہے کہ مسلمان تو ہیں لیکن بس ہم ہلکی پھلکی کو باتیں مان لیں گے، ذرا سا بھی کوئی جو طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے حکم وہ آ گیا ہے تو ہم نے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، نہ درس پہ جاؤ، نہ پتہ چلے، نہ ہی سزا ملے، ہم نے تو سنے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات جو دل پر گراں گزرتے ہیں، جو نفس پر بھاری گزرتے ہیں، اور یہی کیا تھا نا یہود نے بھی، کہ جب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جب تمہارے پاس وہ کوئی رسول آیا وہ لے کر بما لا تہوی انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے نفس ناپسند کرتے تھے، تو تم لوگوں نے تکبر کیا، اور کسی فریق کو، کسی نبی کو تم نے قتل کیا، کسی نبی کو تم نے جھٹلا دیا۔ یہی حالت اس منافق کی ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی ایسا حکم اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہو اور وہ اس حکم کو نہ ماننا چاہتا ہو، تو پھر وہ یا اس کو جھٹلاتا ہے یا اس کی تعویلیں نکالتا ہے یا وہ کوئی ایسی گمراہ کن بات کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ گئی۔ اس منافقت سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا رب مجھے کس سواری پہ سوار کرتا ہے، یعنی میری زندگی میں کیا سچویشنز آتا ہے، میرے لیے وہ کیا فیصلے کرتا ہے، مجھ سے وہ کیا کروانا چاہتا ہے، مجھے وہ کس راستے پر لے کر جا رہا ہے، کن ہرڈلز سے گزار رہا ہے، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے میرے بارے میں جو فیصلے ہیں وہی درست ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے دور ہٹ جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم کبھی خاردار جھاڑیوں میں چلے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیسے چلتے ہو؟ دامن سمیٹ کر۔ تو یہ دامن سمیٹ کے چلنا کہ کوئی کانٹا مجھے میری کسی کپڑے کو خاردار نہ کر دے، چھید نہ ڈال دے، پھاڑ نہ دے، خراب نہ کر دے، تو یہ جو دامن سمیٹ کے چلنا ہے نا، یہی تقویٰ ہے۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہمارا کرنے کا کام صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں یہ ساری نعمتیں، ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ ہم حمد اور شکر دونوں چیزیں اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کریں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی تعریف اس طرح سے نہ کریں کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ تخلیق کیا ہے، کیونکہ تخلیق کوئی بھی چیز، چاہے کوئی دنیاوی بھی ہے نا، چاہے کوئی بڑے سے بڑا آرکیٹیکچر کا ونڈر ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی جو ایکیومن ہے، اس کی جو عقل ہے، وہ کس نے دی اس کو؟ وہ اللہ نے دی، اور وہ جب چاہے اس سے چھین لے۔ اور کتنی بڑی چیزیں لوگ بناتے ہیں، شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ختم کر دیتے ہیں، وہ وہیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اصل تعریف تو پھر اللہ ہی کی ہوئی نا۔
اصل جو ایٹریبیوٹ کرنا ہے وہ تو اللہ ہی کو کرنا ہے نا. تو لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. قرآن ان چینجڈ بھی ہے اور قرآن کا یہ چیلنج قرآن کے اندر بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے اور یہ چیلنج جو ہے یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور اس کو ٹیک اپ کرنے کی کسی کو جرت بھی نہیں کبھی ہوئی، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے سارے جو ہیں مددگار ان کو بلاؤ من دون اللہ. اللہ نہیں آئے گا، اللہ اس کام میں تمہاری مدد نہیں کرے گا. پھر دیکھتے ہیں تم یہ کام کر پاتے ہو یا نہیں. اور ہسٹری میں ثابت ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کو ٹرائی بھی کیا، کوشش بھی کی کرنے کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ انتہائی ناکام اور انتہائی نامراد ہوئے. یہاں پر تھوڑی سی بات ہم شرک کی بھی کر لیتے ہیں کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ند نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایکول شریک نہ بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتا تھا، اللہ کے شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی غیر کو ذرا بھی شریک نہ کیا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا. میرے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو. لہٰذا ایک ایسی جو یہ گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا وہ شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا. اور اے ابن آدم، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ کر لے اور میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، یعنی قرآن جیسی کوئی اور تحریر اگر نہ لا سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، پہلے ہی بتا دیا، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا. دنیا میں جو پھل ان کو ملے وہ دیکھے انہوں نے، اور پھر انہوں نے جنت کے دیکھے تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو اسی طرح کا ہے، یہ انار اسی طرح کا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ میں، کوالٹی میں وہ بہت اتنے سپیریئر ہوں گے کہ ان کا کوئی پھر مقابلہ ہی نہیں ہوگا. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو. کوئی بھی مثال اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر مخلوق حقیر ہے نا، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے. تو مچھر اگر آپ اس کی انیٹمی دیکھیں تو پھر تو آپ کو وہ حقیر نہیں لگے گا، پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا میکینزم ہے جو اللہ نے بنایا ہے. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کبھی مکھی کی مثال دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی حیا نہیں آتی، کیونکہ تم سب اللہ کی مخلوق ہو. جیسا مچھر ہے اگر وہ حقیر ہے تو اللہ کی نظروں میں تو تم بھی حقیر ہو. پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا
ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا۔ نافرمان گمراہ ہوتے ہیں، دل میں نافرمانی کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو مثالیں ہیں نا ان کے بارے میں انسان کہتا ہے اچھا یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، ورنہ اگر ایمان ہو نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان کوسچن کرے ہی نہیں۔ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوسچن نہیں کرتے۔ اب یہ نافرمان لوگ کون ہیں؟ یہ کون نافرمان لوگ ہیں؟ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کیفیت مینیفیسٹ کرتی ہے۔ وہ مینیفیسٹ کہاں کرتی ہے؟ وہ آپ کے عمل میں مینیفیسٹ کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پھر وہ عمل کون کون سے ہیں ان فاسقوں کے۔ نمبر 1، جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا عہد پختہ باندھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب اس نے کہا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا شہدنا۔ اور اس کے بعد یہاں آ کر ہم نے کس کس کو معبود بنا لیا؟ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا کہ جو ایک آفت بھیجتا ہے اور وہ تمام معبودان باطلہ کے تمام کیا وہ شرائنز ہیں، کیا بھی وہ چیزیں ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں کو بھی بند کروا دیتا ہے، اور پھر خود وہ موجود ہے، رہے نام اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں۔ قطع رحمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اور ان میں سے ایک ہے قطع رحمی۔ رشتوں کو، بلڈ ریلیشنز کو کاٹنا، ان کو سیور کرنا، ان کے احساس نہ کرنا، ان کے لیے دل میں محبت اور رحم کا جذبہ نہ رکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کو دنیا میں بھی آگے آتی ہیں، دنیا میں بھی انسان کو اس کی سزا ملتی ہے۔ رزق کی تنگی اور عمر کی بے برکتی، یہ سب چیزیں قطع رحمی سے آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر طویل ہو تو اس کو چاہیے، اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتوں کو جوڑ کے رکھا کرے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، لوگوں کی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو جج نہ کرنا، ان کے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو خیر خواہی بھی کرنی چاہیے، انسان کو نصیحت بھی کرنی چاہیے، لیکن آپ 100% آف دا ٹائمز آپ بندے کو چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس بندے کو راندہ درگاہ کر دیں، آپ اس بندے کو بالکل اپنے آپ سے کٹ آف کر دیں، اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کے پھینک دیں، تو پھر آپ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچائیں گے نا، آپ ہی اپاہج ہوں گے نا اگر آپ اپنا ایک جسم کا حصہ الگ کر دیں گے تو، کیونکہ رشتہ داریاں جسم کا حصہ ہی ہیں، یہ رحم کے رشتے ہیں، یہ یوٹرس سے بنے ہیں، یہ رحم مادر سے نکلے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین کا فساد قطع رحمی سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے سے ہوتا ہے، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ پہلی موت جو ہے، یہ کون سی موت ہے؟ یہ پہلی موت وہ موت ہے کہ جب ہم تھے ہی نہیں۔ سورہ دہر میں آتا ہے نا کہ کیا انسان کے اوپر ایک ایسا لمبا زمانہ نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، تو اس کو موت کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، پھر اس نے ہمیں موت دی، اور پھر قیامت کے دن وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں پیداوار ساری کی ساری انسانوں کے لیے ہی ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان سب چیزوں کے انڈر لائنڈ ایک پیغام ہے، اور وہ توحید کا پیغام ہے کہ بتاؤ کہ تمہارے کسی اور باطل معبود نے ایسا کوئی کام کیا ہے؟ کسی باطل معبود نے تمہیں ایسا کوئی فائدہ پہنچایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچائے ہیں؟ اب یہاں پر میری اور آپ کی تخلیق کا ایک واقعہ ہے۔ میری اور آپ کی اس لیے کہ ہم سب بنی آدم ہیں، اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اس جگہ پر پہلی دفعہ آیا ہے، اور قرآن میں یہ 7 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت کا جو اختتام ہے وہ ہو رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ نالج ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہ کچھ نالج دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، انسان اللہ تعالیٰ کے علم میں سے دیے ہوئے علم کا اتنا ہی احاطہ کر سکتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ابھی تک آپ کو ایک وائرس نے عاجز کر رکھا ہے، اس وائرس کی ویکسین، اس وائرس کی ساری پراپرٹیز، اس وائرس کے بارے میں کہ کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے نہیں پتہ چل رہا نا ابھی تک، اس لیے کہ ابھی تک اللہ کا اذن نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے اس کو مار بھی دے، اللہ جب چاہے اس کے علاج کی ایک توفیق بھی عطا فرما دے، لیکن جب تک وہ نہیں فرمائے گا تب تک انسان کو نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے علم اور انسان کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا ہمیں پتہ چلے گا، اور فرشتوں کے علم کا، آدم علیہ السلام کے علم کا، علم کی نوعیتوں کا، اور پھر اس علم کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر علم کی بات آ رہی ہے، اللہ کا علم، فرشتوں کا علم، آدم علیہ السلام کا علم، سب سے زیادہ مکمل اور سب سے ہر چیز پر حاوی اور محیط علم اللہ کا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ ایسا علم سکھایا کہ جس کی وجہ جس کو بنیاد بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسٹیفائی کیا آدم علیہ السلام کی کریشن کو زمین پر بھیجنے کے لیے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کا کیا ایک کوشچن تھا، اب یہ اعتراض نہیں تھا، یہ کوشچن تھا، حیرت تھی کہ یا اللہ یہ اختیار دیا جا رہا ہے اس کو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے دیکھا ہو کہ جنات یہاں پر موجود تھے اور وہ فساد پھیلا رہے تھے، اللہ عالم، لیکن ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو ایک انسان اختیارات دے کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے تو یہ تو خون بہائے گا اور یہ تو فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور ان کو جب چیزوں کے نام پوچھے تو ان کو نہیں پتہ تھے، اور آدم علیہ السلام نے بتا دیے، ان کو سکھا دیے گئے تھے۔ اب یہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے جس کو بنیاد بنا کر اس دنیا پر آنا ہمارا جسٹیفائی ہوتا ہے، تو پھر ہمارے ہاں جہالت کی کہاں پر کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، آدم علیہ السلام ابھی ایک انسان تھے جس کو کہ دنیاوی علم سکھا دیا گیا تھا جو کہ فرشتوں کو نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اسی طرح سے
علم جو ہے یہ علم نافع مانگنا ہے. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور نفع بخش علم حاصل کرنا کھانے پینے، دولت، زیورات، ہر چیز سے بڑھ کر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ انسان کو اندر سے ایسا سیٹسفائی کرتا ہے، ایسا اس کو اندر سے بھرتا ہے کہ اس کی طلب کے علاوہ کسی اور چیز کی انسان کے اندر طلب ہی نہیں رہ جاتی، اور خوب سے خوب تر کی طلب. اور اگر آپ علم نافع اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو پھر وہ ایک اور آپ کے اندر ایک کوالٹی پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے ہیوملٹی، عاجزی. وہ آپ کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کا علم تو بہت محدود علم ہے. جو کم علم ہوتا ہے، جو تکبر لاتا ہے علم، وہ علم انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو علم آدم علیہ السلام کو سکھایا، اس علم کی وجہ سے ان کو فوقیت دی، اور ہمیں بھی اس علم کا پیچھا کرنا چاہیے، اس کے حصول میں اپنی جانوں کو ضرور کھپانا چاہیے. اب یہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے آگے جو واقعہ ہے نا اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس علم کی وجہ سے ہم بہرحال بچ نہیں سکتے دوزخ سے، ہم بچ نہیں سکتے بھٹکنے سے، ہم بچ نہیں سکتے گناہ کرنے سے، کیونکہ ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا تھا. ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نہیں دی تھیں وہ والی کہ جو ان کو گناہوں سے بچائیں گی، تو وہ پھر بھٹک بھی گئے. تو اب ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور یہ ہمیں قرآن کے مختلف دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انکار اور یہ تکبر یہ کس چیز کا تھا. یہ انکار اور تکبر کس چیز کا تھا؟ یہ اپنی بڑائی کا تھا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. I am better than him. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. I am better than him، میرا لینیج بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تکبر کس چیز آ جاتا ہے، ہم نے کہاں سے پڑھا ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ پھر کیسے ہم پر فوقیت حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کو بادشاہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کی کیا خوبیاں بیان کی تھی کہ اس کو علم اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر بنایا ہے. وہ اسٹرانگ اور صحت مند بھی زیادہ ہے، اور اس کو علم بھی تم سے زیادہ ہے. پیسہ دوسروں کے پاس زیادہ تھا جو بادشاہ بننا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ نہیں بنایا. تو یہ علم ہے جو انسان کو فوقیت دیتا ہے اور اس کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے. اور وہ علم کہ جو انسان کے اندر تکبر نہ پیدا کرے شیطان کی طرح. اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. اس زمین میں ہم فار ایور نہیں ہیں، ایک خاص مدت تک کے لیے ہیں. اور پھر آدم علیہ السلام جو غلطی کر بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود ہی سارا کچھ سکھا دیا، خود ہی ان کو توبہ کے وہ الفاظ بھی سکھا دیے. سورۃ الاعراف میں وہ توبہ کے الفاظ ہمیں بھی سکھا دیے گئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ جو توبہ ہے اور توبہ سے
گناہوں کا معاف ہونا ہے، یہ ہم لوگوں کو، ایک انسان کو بہت زیادہ پازیٹیو کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے توبہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو دیتی ہے؟ توبہ سب سے بڑا فائدہ مجھے اور آپ کو دیتی ہے۔ میں توبہ کرتی ہوں، فائدہ مجھ کو ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں، فائدہ آپ کو ہوتا ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، وہ جو گناہ کا بوجھ ہے وہ ہٹ جاتا ہے روح پر سے، صاف سلیٹ ہو جاتی ہے، نیا موقع مل جاتا ہے۔ وہ جو ندامت ہوئی تھی گناہ کرنے کی، اس ندامت کی جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کو دوبارہ ایکسپیرینس نہ کرنے کے لیے انسان اس گناہ کے دوبارہ قریب نہ جانے کے عزم کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے انسان لرن کرتا ہے، انسان مزید اور اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ اچھا یہ میری غلطی ہے، اس کی وجہ سے مجھے توبہ کرنی پڑی ہے، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جو لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، جن کو کسی کو سوری کہنا، کسی انسان کو سوری کہنا، بعض اوقات کہنا پڑ جاتا ہے اور کہہ دینا چاہیے، تو بعض اوقات جن لوگوں کو یہ چیز بادر کر رہی ہوتی ہے، جو لوگ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ غلطی بھی ہو گئی ہے، قصور بھی ہو گیا ہے، سوری میں نے نہیں کہنا، میرے سے نہیں کہا جاتا، اور پھر عذر گناہ بدتر از گناہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس کے عذر تراشنے لگ جاتے ہیں، اس کو تقدیر کا کیا بنا کر، اور پھر اس میں سے کوئی بھی خیر جو ہے اپنے لیے نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ ان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ توبہ کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ انسان جتنا عاجز ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو خطا کار ہوتے ہیں، جو خطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جب خطا کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر ہم خطائیں کرنی چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر اور لوگوں کو لے آئے کہ جو خطائیں نہیں کرے، خطائیں کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں گے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، اور یہ کلمات جو ہیں، ان کلمات سے ہم توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو، ہمارے باپ کو، جن کی ہم اولاد ہیں، ان کو یہ گناہ کروایا، یہ غلطی کروائی، دکھایا، پھر توبہ کروائی۔ یہ سارا جو قصہ آدم علیہ السلام ہے نا، یہ سارے کا سارا قصہ میری اور آپ کی زندگیوں کا ایک ڈرامہ ہے، ایک پلے ہے، ایک رول پلے ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، ہم جانتے بوجھتے کبھی ٹیمپٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی اندرونی وسوسے سے ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کسی باہر کے کسی سرگوشی سے، کسی بات سے، کسی محرک سے ہم ٹیمپٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم وہ کر بیٹھتے ہیں۔ کر بیٹھنے کے بعد ایک گناہ وہ ہے کہ جو شیطان نے کیا اور ڈیفائنٹ ہو گیا، ایک گناہ وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ آگے سے ہمبل ہو گئے۔ یہی ہماری زندگیوں کی یہی جنگ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگیوں کو دیکھ لے، اس کے علاوہ اور کیا ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو خوف اور غم کا نہ ہونا ہے، سکینت طاری ہو جانا، یہ کیسی ایک زبردست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اگر اللہ کی باتیں ماننے لگ جائیں تو ہم دنیا میں بھی پرسکون ایک زندگی گزار لیں گے۔ غم اور خوشی معتدل ہو جاتی ہے، وہ پھر آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ ایکسٹریم پہ نہیں جاتا، وہ نہ غصے میں ایکسٹریم پہ جاتا ہے، نہ ناراضگی میں ایکسٹریم پہ جاتا ہے، نہ غم میں ایکسٹریم پہ جاتا ہے، نہ خوشی میں ایکسٹریم پہ جاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن تو یہ کیفیت پھر اس کے کیا ہی کہنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان کا اپنا لقب اسرائیل تھا، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ سارے جو انبیاء کرام ہیں یہ بنی اسرائیل میں آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل آباد تھے،
اور وہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ قبائل مدینہ میں کیوں آباد تھے، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس لیے آباد تھے کیونکہ یہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ سلمان فارسی کی جو ساری داستان ہے وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے اور عیسائی راہبوں کے کہنے پر ہی وہ مدینہ میں آئے تھے کہ جو کھجوروں اور نخلستانوں کی سرزمین ہے وہاں پر تم پہنچو، وہاں پر ایک نبی آنے والا ہے، وہ اب صحیح دین لے کر آ رہا ہے، ہمارا اب دین جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ تو جس وجہ سے بھی لیکن یہ صدیوں سے یہ یہود جو ہیں یہاں پر آباد تھے، یہ عربز ہی بن چکے ہوئے تھے، عربی زبان بولتے تھے، لیکن اپنی جو کتاب ہے جو تورات ہے ہیبرو، اس کو انہوں نے زندہ کر کے رکھا ہوا تھا، عبرانی زبان ان لوگوں کو آتی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مسلمانوں کو اس بات کی بہت ایک توقع تھی کہ ہمیں ضرور یہود جو ہیں ان کا ساتھ مل جائے گا، کیونکہ ان کی تو کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں لکھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں، آپ کا حلیہ مبارک جانتے ہیں، آپ کے جو بعثت کی سرزمین ہے اس کو جانتے پہچانتے ہیں، اور اس کی بہت سی ایگزامپلز اگر آپ سیرہ پڑھیں نا ڈیٹیل میں تو بہت سی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی کہ ان لوگوں کو کس ڈیٹیل تک پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اور قرآن میں خود آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں اس کو جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ یہ ایمان سب سے پہلے لے آئیں گے، لیکن ان تینوں قبائل نے ضد میں آ کر اور حسد میں آ کر اور غصے میں آ کر کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف کیوں نہیں آیا پیغمبر جس کا ہم انتظار کر رہے تھے صدیوں سے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان میں سے بہت کم لوگ تھے جو کہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورے کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا، ایسے ایسے فتوے دے دینا، حکومتوں کے ساتھ مل جانا اور حکومتوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دین کے خلاف کوئی بات کر دینا، پھر اسی طرح سے کوئی ایسا فتویٰ دے دینا، تھوڑے سے فائدے لے کر، تھوڑے سے پیسے لے کر کسی کے خلاف فیصلہ دے دینا دین کے حوالے سے، اور پھر یہ جو حق اور باطل کو خلط ملط کرنا ہے اور جو حق کو چھپانا ہے، یہ تو واضح اشارہ اس طرف ہے کہ تم نے پہچان لیا ہے اللہ کے نبی کو، تم نے پہچان لیا ہے اللہ کے رسول کو، تو اب اس حق کو مت چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں دیکھی جائے تو ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں ہے یہ کہ ان کے جو پریسٹ تھے عام طور پر اور ان کا جو یہ دینی طبقہ تھا وہ یہ کرتا تھا کہ وہ دوسروں کو جو حکم دیتے تھے اس پر خود یہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر اس کو بنی اسرائیل سے انڈیپینڈنٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اس بات کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو پریچ کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، تو سب سے پہلے پھر اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں کسی کو، اگر آپ کوئی بھی نصیحت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب تک آپ خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل میں تضاد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو
پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قیامت کے دن سب سے جو بدترین عذاب ہیں وہ ان میں سے ایک ان لوگوں کو دیا جائے گا کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ اور اپنے آپ کو اس سے الگ ہی رکھتے تھے۔ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کو بہت پرسکون رکھتی ہیں۔ کوئی بھی وقت آپ کے اوپر آ جائے، کوئی بھی مشکل وقت آپ کے اوپر آ جائے، صبر ایک تو یہ کہ مثلاً اگر اب یہ جو کلمہ ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کلمہ صرف تب پڑھا جاتا ہے کہ جب کوئی وفات پا جائے، لیکن دراصل یہ کلمہ ہر نقصان پر، ہر بری خبر ملنے پر، کوئی چیز گم گئی ہے تو ہر بات پر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا اجر ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، اللہ نے میرے لیے یہ لکھا ہوا تھا، اسی کی طرف میں نے لوٹائے جانا ہے، تو پھر اب اس دنیا میں جو وہ میرے ساتھ کرتا ہے وہی میرے لیے بہتر اور درست ہے۔ تو صبر کرنا اور اسی طرح سے نماز۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مشکل اوقات میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جب مصر کا بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام پر بے ایمان ہو گیا تھا تو انہوں نے بھی وضو کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب وہ وہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی ان کی شاہ مصر کے پاس ہے اور وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ کے تحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، کوئی اہم معاملہ، کوئی خبر کچھ بھی ہوتی آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز مناجات ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ سے سرگوشی ہے، گفتگو ہے۔ سجدے میں آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں، قیام میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ اٹھتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے ہی آپ کے کچھ تھوڑی سی طبیعت میں بہتری آنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کے علاوہ پھر آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو نیچے، آپ کے ایموشنز کو نیچے لاتی ہیں، آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہیں۔ روح کو کام ڈاؤن کرنے کے طریقے ہمیں اللہ ہی نے بتانے تھے، ہمیں بذریعہ وحی ہی پتہ چلنے تھے، روح کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو لہٰذا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، یہ دونوں چیزیں، صبر کرنا، انسٹنٹلی ریئیکٹ نہ کرنا، اور نماز پڑھنا، یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں، مگر عاجزی کرنے والوں پر یہ بھاری نہیں ہے۔ اور یہ عاجزی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہانوں پر، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کھول کر بیان کر دیا کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، نہ اپنا نقصان کرو، کیونکہ قیامت کے دن کسی قسم کی تمہیں مدد نہ کی جائے گی اگر آج تم نے جو تمہارے ذمے ہے کرنے کو وہ نہ کیا تو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی دی
تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ اب یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، ڈیفرنٹ ان کے جو ادوار ہیں نا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ حتتن کہا گیا تھا نا کہنے کو، اور حتتن کا تو مطلب تھا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بخشش، ہماری مغفرت ہو۔ تو انہوں نے ہنتتن کر دیا، اور ہنتتن کا مطلب ہے ہمیں گندم چاہیے، یعنی زو مانی بات، اور ایک اس کے اندر حرف بڑھا دیا اور اس سے اس کے میننگز کو چینج کر دیا، لیکن عاجزی والا حرف جو ہے وہ ایک دنیا سمیٹنے والا حرف بنا دیا انہوں نے۔ اور جو کوئی ایسے دین کو چینج کرتا ہے، غیر محسوس طور پر دین کو چینج کرنا، غیر محسوس طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو چینج کرنا، غیر محسوس طور پر پتہ ہی نہ چلے اور انسان دین کو چینج کر دے اور دیکھنے والا سمجھے کہ اچھا یہ تو وہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے دین میں بھی یہ چیز سرایت کی ہوئی ہے۔ دین کے نام پر ایسی چیزیں کہ جو عوام الناس کو بے وقوف بنایا جاتا ہے جن سے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کو بدل دیا، جو ان سے بات کہی گئی تھی اس کے بدلے اور بات لے آئے، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے شایان شان یہ ہے کہ بس ایک کہانی سنا دی جائے کہ بس یہ کہانی کے طور پہ پڑھ لو؟ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے کلام کے شایان شان ہے۔ یہ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں، تاکہ ہم ایسا کرنے سے بچ جائیں، تاکہ ہم دین کو غیر محسوس طریقوں سے چینج نہ کریں، ورنہ ہم پر بھی عذاب آئے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہو؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو آیت ہے، یہ صرف اس لیے نہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے من و سلوہ کو ریجیکٹ کیا اور من و سلوہ کی جگہ انہوں نے زمینی پیداوار مانگ لی، اس کو ہر اس چیز پر لائیں کہ ہر وہ خیر جس کو ہم چھوڑ کر اپنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے اس دنیا کے فائدے سمیٹنے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہی ہے نا ہمارا بھی ایٹیچیوڈ۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ جو کوئی بھی یہ کرے گا
کہ اللہ کی خیر کے بدلے میں انسان اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے گا تو وہ ذلت اور محتاجی ہی اس کے اوپر مسلط ہوگی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور سابئی ہو گئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اپنے دور کے وہ لوگ کہ جن کے پاس ان کی اپنی کتابیں آئیں یا جن کے پاس ان کے اپنے تعلیمات آئیں، اس کے مطابق انہوں نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ رسالت پر ایمان نہ ہو۔ اور رسالت پر ایمان کس طرح کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان اور پچھلے تمام انبیاء کرام کے آنے پر ایمان اور جو وہ لائے اس پر بھی ایمان۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی تم نے منہ پھیر لیا، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گا تو وہاں زیادہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کر لیں گے۔ تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد میں آنے والے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس کی تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں بات گائے کی۔ یہ فرعون کی غلامی میں بڑا عرصہ رہے، کئی صدیاں رہے، اور وہاں پر دریائے نیل جو ہے وہ ان کی ایگریکلچر کا ایک مین سورس تھا، اور ایگریکلچر جو ہے اس کے لیے گائے جو ہل جوتتی ہو اور پھر بہت سے ایگریکلچر کے کاموں میں کام آتی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ دودھ بھی دیتی ہے، گوشت بھی دیتی ہے، اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ وہاں سے نکلے تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ فزیکلی ایک غلامی سے نکل آتے ہیں، فزیکلی ایک غلامی سے یہ نکل آئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا بڑا معجزہ کیا، ان کے لیے سمندر کو، دریا کو پھاڑا، پھر یہ وہاں سے نکلے، ان کے سامنے فرعون غرق ہو گیا، فزیکلی یہ غلامی سے نکل آئے، لیکن یہ ذہنی غلامی سے نہیں نکلے، اور ذہنی غلامی سے نہ نکلنے کی وجہ تھی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہوا تھا، اور یہ گائے کو ابھی بھی کہا جاتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک گائے تھی کہ جس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور اس کی یہ چھپ چھپ کے ابھی تک اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر بات عیاں کرنی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو اس لیے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اس کے برعکس دیکھیے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل در نسل غلام، جب ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا، وہ مسلمان تھے، مسلمان ہوئے، توحید کے ایسے پرستار تھے اور ایسے فریفتہ تھے کہ ان کو جب ان کا آقا کہتا تھا کہ میں تمہیں ہٹا دوں گا اس تپتی ہوئی آگ سے اگر تم میرے بتوں کا نام لو، تو کہتے تھے میری زبان کو آتا ہی نہیں کچھ اور کہنا، احد کے سوا میری زبان اور کچھ کہہ ہی نہیں پاتی۔ ان کے اعمال دیکھیں، کیا وہ ذہنی غلام رہے؟ توحید ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ذہنی غلامی سے نجات دلاتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ توحید عام چیز نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک زبانی ایک لا الہ الا اللہ ہے اور باقی تو پھر وہ you just have to be a good human. What is a good human? Who will decide who is a good human? یہ توحید ہے جو آپ کے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ توحید ہے جو آپ کو ذہنی غلامی سے نکالتی ہے، جس سے کہ بلال رضی اللہ عنہ نکل گئے، لیکن یہ بنی اسرائیل کی قوم نہ نکل سکی کیونکہ ان کا عقیدہ توحید پختہ نہیں ہو رہا تھا۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے درمیان عمر کی ہو، چنانچہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر۔ اب آپ دیکھیں ان کا اللہ سے کیا کنیکشن ہے۔ توحید والا انسان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو؟ وہ خود اللہ کو اپنے قریب پائے گا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ کے طریقے پر عمل پیرا ہوگا، سجدہ کر اور قریب ہو جا، اور سجدے میں جو مرضی ہے مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط نہیں ہوتا وہ انسانوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ انسانوں کو کہتا رہتا ہے میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ ایسا کہنا کوئی یہ نہیں کہ غلط ہے، لیکن اس چیز کو معمول ہی بنا لینا اور اپنے آپ کو اس قابل ہی نہ سمجھنا کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، تو یہ تو کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ یعنی گائے کی نشاندہی بھی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ابھی تک میری قوم کے اندر سے ذہنی غلامی نہیں گئی اور یہ گائے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف حیات بعد الموت بھی دکھا دی گئی مردے کو زندہ کر کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اس پر جو کچھ غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ غلط ہوا اس کو ہم سے معاف فرمائے اور ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، اس رمضان میں ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہم سے آفتوں کو ٹال دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔